جی، پروگرام انفارمل ٹاک کے ساتھ میں ہوں تنویر ملک۔ جس طرح ہمارے شوز کا تسلسل چل رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو آواز ہے وہ وفاق اور دیگر صوبوں تک پہنچائی جائے۔ پرفیکٹ ٹی وی ایچ ڈی کا یہ پلیٹ فارم بلوچستان کی سیاسی آواز، سماجی آواز اور اقتصادی آواز کے طور پر پورے ملک میں جا رہے ہیں اس کے پروگرامز، اور آپ کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا آ رہا ہے۔ ایک سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ جی بلوچستان میں صوبائی اور وفاقی سیاست ہوتی ہے، تو بیشتر انٹرویوز ہمارے صوبائی جماعتوں کے حوالے سے تھے، قوم پرست جماعتوں کے حوالے سے تھے۔ تو وفاقی سیاسی جماعتوں کا جو کردار رہا ہے گزشتہ 70 سالوں میں، وفاقی سیاست بھی یہاں ہوتی ہے، بڑے اہم رہنما مختلف وفاقی جماعتوں کے، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، سابق اسپیکر بلوچستان اسمبلی ہے۔ تقریباً 3 دہائیوں سے اگر ہم صوبے کی سیاست کی بات کرتے ہیں اور یوں وفاقی سیاست کی بات بھی کریں تو آپ کی شخصیت کافی نمایاں رہی ہے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ آپ نے 5 سال صوبائی اسمبلی کی کارروائی کی سربراہی کی، اور اس عمدہ طریقے سے ایوان کو چلایا ہے کہ آپ کو ایوارڈ بھی اس حوالے سے دیا گیا۔ بڑی معتدل شخصیت ہیں اور بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں اور نرمی سے اپنا موقف پہنچاتے ہیں۔ تو جناب، تعارف کے بعد ہم آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے جمال شاہ کاکڑ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی ویلکم کریں گے ہمارے بہت پروگرام مہربانی، انفارمل ٹاک میں۔ بہت مہربانی۔ شاہ جی، اگر آپ اجازت دیں تو آغاز سے آغاز کرتے ہیں۔ اوکے۔ آپ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ اور ایک سیاسی نمائندے کے طور پہ، جو شنانی کا جو ہمارا علاقہ ہے وہاں سے پہلے آزاد امیدوار کے طور پہ سامنے آئے، پھر آپ جمعیت علماء اسلام میں رہے اور بڑے اچھے مؤثر انداز میں آپ نے سیاست کی، پھر مسلم لیگ نون میں آپ نے جو کہہ سکتے ہیں اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں اس طرف میں آؤں گا کہ اب سیاست کیسے ہو رہی ہے۔ جب سخت ترین وقت تھا مسلم لیگ نون پہ اور میاں نواز شریف صاحب پہ، تو آپ سامنے تھے، فرنٹ لائن سے لڑ رہے تھے اور پارٹی کی صدارت بھی کر رہے تھے، کارکنوں کو آپ نے متحرک بھی رکھا۔ لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ کافی سارا رش ہے آپ کے آس پاس، اور آپ اس میں بہت کہیں سائڈ پہ، کنارے پہ نظر آتے ہیں۔ بہت مہربانی، آپ نے بہت گہرا سوال کیا۔ میں 2002 میں روپ کم شیرانی سے میں نے آزادی جت میں حصہ لیا تھا اور پھر میں جیت گیا۔ اصل میں حصہ تھا جمعیت علماء اسلام کا، جی اور پھر 5 سال اسپیکر رہا، 2008 تک پھر میں اسپیکر رہا۔ سب سے طویل دورانیہ میرا ہے اس کا، اور اس دوران پھر اسمبلی نے جو بھی کروائی وہ آپ کو پتہ ہے، آپ بھی اس اسمبلی میں آتے تھے۔ 2008 میں پھر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کوئی پرسنل وہ کوئی اختلاف اور نہیں تھا، بس کوئی پرسنالٹی کلیش تک آئی، تو پھر میں نے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور پھر میں 2008 کو ہی مسلم لیگ نون میں شامل ہوا۔ پھر میاں صاحب نے اتنا شفقت دیا، اتنا پیار دیا، اتنا محبت کی کہ میں اب میاں صاحب کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر میاں صاحب نے بہت اچھے اچھے عہدوں پہ مجھے، سینٹرل ورکنگ کمیٹی، سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی، جتنے بھی اہم ادارے تھے ان پہ مجھے لیا، اور اس وقت بس میں چل رہا تھا۔ لیکن جب پارٹی پہ پھر سخت حالات آئے، واحد پارٹی ہے جس کی پوری لیڈرشپ نے قربانیاں دی، یعنی آپ گن لیں، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز شریف، حسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، اور اس کے علاوہ اور بھی یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو بھائی ہے وہ تھا، اسحاق ڈار صاحب بھی اسی طرح ٹارچر رہا۔ سب تقریباً پوری مسلم لیگ کی قیادت نے مقابلہ کیا، لیکن مسلم لیگ ایک مضبوط پارٹی بن چکی ہے، ایک نظریاتی پارٹی بن چکی ہے، تو کوئی سنگل بندہ بھی پھر نہیں ٹوٹا۔ اور اس دوران بلوچستان میں پھر بہت سخت حالات آئے، پاکستان سے تھوڑا مختلف تھے۔ بلوچستان میں صوبائی حکومت خلاف تھا، مرکزی حکومت خلاف تھا، اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ ہمارے بہت خلاف تھے، یہاں کے علیحدگی پسند تحریکیں ہماری خلاف تھی کہ اس کو پنجابی پارٹی سمجھ رہے تھے، اور یہاں کے نواب اور سردار ہمارے خلاف تھے، لیکن قائد محترم نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے قائم مقام صدر بنا دیا۔ سیکریٹری جنرل تو میں تھا، لیکن پھر جب وہ صدر اور نواز ثناء اللہ صاحب پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تو قائد نے مجھے بنایا۔ اور اس وقت آپ کی بات صحیح ہے کہ
تمام ورکروں نے ساتھ دیا. نوٹیبل تو نہیں تھے, الیکٹیبل تو نہیں تھے, کوئی بڑا آدمی تو نہیں تھا ہمارے ساتھ, لیکن مسلم لیگ نون کے تمام کارکنوں نے روپ سے لے کے گوادر تک, ڈیرہ بگٹی, نصیر آباد, کولو, مستخیل, چمن, کوئٹہ, مکران ڈویژن, ہم لوگوں نے بلوچستان کے طول و عرض میں میاں صاحب کا بیانہ چلایا. اس وقت بہت سخت حالات تھے. پھر پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی. پھر قائد کا حکم تھا کہ پی ڈی ایم کی تحریک میں مسلم لیگ نظر آنا چاہیے. پھر تقریباً جدھر بھی پی ڈی ایم کا جلسہ تھا مسلم لیگ نون کسی سے پیچھے نہیں رہا, اور سخت حالات بھی تھے. لیکن چونکہ قائد کے ساتھ اب تمام ورکروں کا اور میرا عشق ہے, تو ہم نے پھر اسی بنیاد پہ اعصاب بھی مضبوط رکھا, اور نہ گرمی کی پرواہ کی, نہ سردی کی پرواہ کی, نہ بارش کی, نہ برفباری کی, اور نہ خوف کی. سب کچھ تھا. لیکن اللہ نے استقامت دی تمام ورکروں کو, مجھے. تو ہم نے بڑے بڑے ریلیاں, بڑے بڑے جلسے, بڑے بڑے کنونشنیں بلوچستان کے طول و عرض میں کیا. پارٹی کا ایجنڈا نیچے ہونے نہیں دیا. ٹھیک. وہی محنت کے نتیجے میں اوپر تو اللہ بیٹھا ہوا ہے کہ آج مسلم لیگ نون بلوچستان کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے. شاہ جی, آپ نے جیسے فرمایا 2008 میں جب آپ نے شمولیت اختیار کی, وہ بھی کڑا وقت تھا, ایک مشرف کی حکومت تھی. 2018 میں دوبارہ کڑا وقت تھا. ان 10 سالوں کے دوران بہت ساری سیاسی وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں. ظاہر ہے عہدے کا لالچ ہوتا ہے, دباؤ ہوتا ہے, مفادات ہوتے ہیں. تو پھر ان 10 سالوں میں آپ کو بھی کسی ایسے دباؤ کا سامنا ہوا ہوگا یقینی طور پہ؟ مسلسل ٹارچر تھے ہم لوگ. دیکھو وہ کیا دباؤ ہوتا, جب کبھی آپ دباؤ قبول کرتے ہیں اور اگلے کو پتہ چل جائے, پھر آپ کو وہ مزید دباؤ میں لاتا ہے. یہاں پہ جو اصل جس وقت میں لیڈ کر رہا تھا وہ 2018 تھا. 18 کے بعد 2023 کی شروعات تک وہ اتنا سخت دباؤ اس لیے تھا کہ مرکزی حکومت, صوبائی حکومت اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ تینوں ہمارے خلاف تھے. اور بلوچستان میں پھر ایک اور چیز یہ تھا کہ یہاں کے جو نوٹیبل تھے, الیکٹریبل تھے, نواب تھے, سردار تھے, علیحدہ پسند تھے, وہ بھی ہمارے خلاف تھے. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میں پنجگور میں نے کنونشن رکھا تھا. یہ وہ موقع تھا کہ علیحدگی پسندوں نے اپسی قلعے پہ حملہ کیا تھا. تو مجھے وہاں کے ڈی سی نے فون کیا کہ حالات بہت خراب ہے, اپنا ہے. میں نے کہا میں نے زبان دی ہے. اب میں گیا وہاں, اتنا بڑا کنونشن کیا. اس وقت کے جو وہاں کے ہمارے عہدیدار تھے ان کو بھی شاباش. جب کنونشن کیا واپس جب ہم نکلے تو پیچھے سے ایک گاڑی لگی. تو ہم نے, سچ بات یہ ہے کہ ہم نے بھاگ کر جان بچائی. 160 پہ میں گاڑی خود چلا رہا تھا. پھر کہیں جا کے ہم وہ پیچھے ہٹ گئی. اور ایک جگہ یہاں پہ کوئٹہ میں ایک جگہ ہے زڑخو, وہاں پہ ہم کنونشن کر رہے تھے. تو نیچے ایپسی والے تھے, اوپر وہ لوگ تھے, بیچ میں ایک چوٹی تھی, ایک گاؤں تھا, اس کو ہم شامل کر رہے تھے. تو ایپسی نے ہمیں رکوایا کہ آگے آپ نہیں جا سکتے ہو. خیر پھر وہ پروگرام کیا. اس طرح پھر جب جس کو بھی میں شامل کرتا وہ بیچارہ ڈیٹ دیتا تھا, پروگرام تیار ہوتا تھا, آخری رات اس کو کہیں سے دباؤ آ جاتا کہ نہیں, پھر وہ پیشمان ہوتا تھا اس قسم کے. لیکن جو ہمارے ورکر تھے وہ ساتھ تھے. اب یہاں پہ کبھی کبھار اس طرح بھی ہوا ہے, جب ہم کوئٹہ میں ریلیاں پی ڈی ایم کی جلسوں میں نکلتے تھے, کافی مقامی پارٹیوں سے ہماری ریلی بہت بڑی ہوتی تھی. یہ بھی تو ذاتی تھے, تو ہم چلاتے تھے. لیکن اللہ نے استقامت دی, اللہ نے سرخرو کیا. کیا آج بلوچستان میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی پارٹی بن. اچھا جی, ایک اور سوال بھی ہے یہاں. 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت 2.5 سال کے لیے رہی ہے. نواب ثناء اللہ زہری صاحب مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ تھے, اور وزارتیں بھی تھیں آپ کے پاس, حکومت بھی تھی, مرکز میں بھی حکومت تھی. تو ایک سوال جو آپ کے سیاسی مخالفین یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ گو کہ مالک بلوچ کے کھاتے میں سب کچھ ڈال دیا جاتا ہے کہ 2.5 سال وہ رہے ہیں. مسلم لیگ نون بھی 2.5 سال برسر اقتدار رہی ہے. تو شاہ جی, مسائل بلوچستان کے تو جوں کہ تو رہے, مسائل حل نہیں ہوئے اور لوگوں کو ان کے حقوق اس طرح نہیں ملے جو وعدہ کیا گیا تھا؟ نہیں, اس طرح بات بھی نہیں ہے. اب بلوچستان, پاکستان میں, خاص کر بلوچستان میں اگر مسلم لیگ کی ڈیولپمنٹ آپ نکالے, پیچھے سے کچھ بھی نہیں رہے گا. اب میں بتاتا ہوں,
میاں نواز شریف صاحب خود ذوب آئے تھے، وہاں اس نے روڈوں کا افتتاح کیا. منصوبہ کیا تھا جس میں کچھ عمل ہوا ہے، کچھ پھر بیچ میں گیا ہے. اسلام آباد سے ڈی اے خان موٹر وے، ڈی اے خان سے روب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے چمن، کوئٹہ سے گوادر، کوئٹہ سے کراچی. یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس میں ڈی اے خان تک تو کام کمپلیٹ ہوا. روب والا بھی وہ ایک روڈ کمپلیٹ ہوا، دانا سر والا. کوئٹہ والا ٹنڈر اس وقت ہوا تھا لیکن اس پہ کام ابھی تو تھوڑا بہت شروع ہے، کیونکہ بیچ میں جب 2018 میں جو غلطی ہوا تھا کہ اپنے بیٹے سے کیوں تنخواہ نہیں لی، اس بات پہ جب اس کی حکومت ختم کی گئی. دراصل میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو اتنا بڑا سزا تو نہیں تھا، سزا پوری قوم کو تھا. اس وقت کے آپ خود بھی پاکستانی ہو ماشاءاللہ، اس وقت آپ مہنگائی کا ریشو نکالے، ڈیولپمنٹ کا ریشو نکالے، ڈی جی پی گروتھ نکالے، ڈالر کا ریٹ نکالے، پیٹرول لیٹر کتنا کا تھا، گھی کا کلو کتنا کا تھا، آٹا کا کلو کتنا کا تھا. اس روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، جو عام پبلک کی چیزیں ہیں، ان کا آپ موازنہ کریں. اور یوں جا رہا تھا ڈیولپمنٹ، پھر سپے کا آ رہا تھا، گوادر ڈیولپ ہو رہا تھا، یہ بلوچستان کے انفراسٹرکچر بن رہے تھے. تو کہتا ہے لمحوں نے خطا کی، پھر صدیاں اس کا نقصان برداشت کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک دم ترقی رک گئی. آج پاکستانی قوم مہنگائی کی جس چکی میں پس رہا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہو. میں تو خود ایک چیز خود خریدتا ہوں گھر کے لیے. یہ گھی کا 5 کلو والا ڈبہ میں 750 روپے کا خریدتا تھا، اب 2800 3000 کا ہے. یہ جو پیٹرول 70 روپے لیٹر تھا، چینی 40 تھا پھر 50 ہوا، ڈالر 100 تھا پھر 105 ہوا. اب تو بالکل ایسی بے لگام چیزیں ہے کہ پھر کس سے پوچھے اب کہ کیوں یہ ہوا. اب چونکہ پاکستان اس ڈگر پر پہنچا کہ جب پہلی دفعہ آئینی طور پہ ایک پی ڈی ایم نے ایک عدم اعتماد لایا، وہ بھی مسلم نون نے بہت بڑا رسک لیا. کیوں اس وقت پاکستان ڈوب رہا تھا تو قیادت نے سوچا کہ پہلے ملک بچائیں گے. لیکن شاہ جی جیسے آپ نے مہنگائی کا ریشو بتایا، عمران خان صاحب کے دور میں وہ ریشو بڑھا، لیکن اے پی ڈی ایم کا دور میں جس کو لیڈ کر رہے تھے میاں شہباز شریف صاحب، اسی پہ میں آ رہا ہوں، مہنگائی ڈبل ہو گئی. اسی پہ میں آ رہا ہوں. جب وہ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوا تو اس وقت مہنگائی عروج پہ تھی، لیکن مہنگائی کے ساتھ ساتھ پاکستان ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو رہا تھا. سری لنکا والے باتیں شروع ہو گئی تھی، آئی ایم ایف کی شرائط آ گئی تھی. آئی ایم ایف کے ساتھ ایک دفعہ معاہدہ کر کے پھر مکر گیا تھا. آئی ایم ایف نے اپنی شرائط اور سخت کر دی. تو اس وقت جب مسلم لیگ نون کی قیادت نے، قائد محترم نے، میاں شہباز شریف نے سوچا کہ بھائی پہلے پاکستان کو بچائیں گے پھر سیاست بچائیں گے، اگر پاکستان نہ رہے تو پھر سیاست کہاں کریں گے. تو انہوں نے جتنا گند پچھلی حکومت کے تھا وہ سب اپنے سر لے لیا. حالانکہ آپ گواہ ہو، اگر ہم اس کو چھوڑتے اخیر تک اس کا ٹکٹ لینے کا کوئی بندہ نہیں ملتا تھا، پورا قوم ناراض تھا. اور اس دور میں جب وہ پرائم منسٹر تھے، پنجاب اس کا تھا، کے پی کے اس کا تھا، جتنے ضمنی الیکشن ہیں نون جیت رہا تھا. شاہ جی ایک اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں، کچھ 10-15 سال پیچھے، تو پرویز مشرف کا دور تھا. میاں صاحب جلا وطن ہو چکے تھے، پونم اتحاد بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا. یاد ہے ہندوستان میں پونم تھا جس میں محمود خانہ چودھری صاحب تھے، عطا اللہ مینگل صاحب تھے، اے ایم پی تھی. یہ پونم الگ پارٹی. اس میں تمینہ دولتانہ صاحبہ کی اس پونم کے جلسے سے ایک میں نے اسپیچ خود خبر کی، ایسے مہمان گئی ہوگی. اس میں جو بیانیے کے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت جو تمینہ دولتانہ صاحبہ نے جو بیانیہ دیا، وہ وہی بیانیہ تھا جو یہاں کی مقامی صوبائی قوم پرست جماعتوں کا، یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ. اور یہ جو شکایات ہیں ان کی، تو انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، ہمیں بھی وہی اسٹیبلشمنٹ نشانہ بنا رہی ہے. پھر آگے جب وقت گزرا 2013 میں میاں صاحب واپس آ گئے تو وہ قوم پرست تو وہیں رہ گئے، اور میاں صاحب کا بیانیہ پھر سے حکومت میں آ کے تھوڑا سا ٹلٹ ہوا. اب یہ بتائیے گا کہ ووٹ کو عزت دو ایک بیانیہ تھا کچھ عرصہ پہلے تک، اب جو میاں صاحب واپس آئے ہیں تو بہت سارے سیاسی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ کو عزت دو والا جو بیانیہ تھا، کیا گارنٹی مل گئی کہ عزت دی جائے گی ووٹ کو؟ آپ بھی تو اسی پروسیس سے آ رہے ہیں، جس طرح دوسروں کے کیسز ختم ہوتے ہیں آپ کے کیسز کون ختم کر رہا ہے؟
اب میاں صاحب جب حکومت میں آئیں گے تو ان کا سیاسی بیانیہ کیا ہوگا؟ شاہ جی یہ بتائیے گا۔ آپ نے بہت 2-3 سوال مکس کر کے جی ہاں۔ کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے کارنامے کا بہت ایک کارنامہ یہ ہے کہ بلوچستان کے قوم پرست اکثر ناراض رہتے تھے مین اسٹریٹ پاور سے، پنجاب سے، وفاق سے، اور سیاسی محرومی کے شکار تھے۔ تو میاں صاحب وہ لیڈر ہے جس کا تعلق پنجاب سے ہوتے ہوئے بھی یہاں کے جتنے قوم پرست لیڈر ہیں سب کو اپنے ساتھ ملایا، اختر مینگل کو، محمود اچکزئی کو، ڈاکٹر مالک کو، اور ہمارے اور جو اسٹیک ہولڈر ہیں نواب بگٹی صاحب کے بچوں کو، نواب خیر بخش صاحب کا بیٹا تو ہمارے ساتھ خود پارٹی میں ہے، چنگیز خان ماری صاحب، اور یہاں کے جتنے بھی مذہبی قوتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، سب کو گلے لگا لیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ابھی پی ڈی ایم تاریخ تھی یہ سارے اس میں تھے، اور جب میاں صاحب کی حکومت تھی تو یہاں پہ مسلم لیگ نون کی اکثریت تھی، لیکن میاں صاحب نے کہا میں اقتدار کی نہیں اقدار کی سیاست کرتا ہوں، تو ڈاکٹر مالک کو موقع دیا تاکہ یہاں کا قوم پرست ہے ان کو میں موقع دوں تاکہ وہ اپنے لوگوں کی ٹھیک ٹھاک خدمت کرے، ان کی یہ شکایتیں ختم ہو، ان کی سیاسی محرومی ختم ہو، ان کے گلے شکوے ختم ہو، تو اس لیے اکثریت میں ہوتے ہوئے 2.5 سال کے لیے اس کو بنا دیا۔ جہاں تک 2013 کے بعد جب میاں صاحب آئے، میاں صاحب نے پھر پاکستان کو اٹھانا شروع کر دیا، چاہے سی پی کی شکل میں ہو، F-17 کی شکل میں ہو، دفاع کی شکل میں ہو، IMF سے جان چھڑانے کی شکل میں ہو۔ اس وقت بھی یہاں پہ پشتونخوا عوامی لیگ پارٹی کو گورنر دیا اور حکومت میں اہم وزارتیں دی۔ تو میاں صاحب تو بلوچستان کی پارٹیوں کے ساتھ روز اول سے بہت سنجیدہ وہ ہے، تو ان کا میاں صاحب سے کوئی شکایت نہیں رہی ہے۔ اب کیا بیانیہ آیا؟ بیانیہ پہ اب آ جائے، اس دن ایک اور صحابی نے مسلم لیگ کا بیانیہ اب بھی موجود ہے۔ بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کو بچاؤ، عوام کو مہنگائی سے نجات دلاؤ، پاکستان کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرو، ملک کو قرضے سے چھڑاؤ، ڈیولپمنٹ کرو۔ یہ کوئی کم بیانیہ ہے؟ یہ بیانیہ میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں جتنی جمہوری قوتیں ہیں انشاءاللہ میاں صاحب سب سے ملے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے MQM سے تو آلریڈی ملاقات ہو گئی، باقیوں سے بھی ملیں گے، کیونکہ سب کو ساتھ ملا کے اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے۔ ایک آپ کو یاد ہوگا 90 کی دہائی میں میاں صاحب نے، جیسے آپ نے فرمایا، مالک بلوچ صاحب کو حکومت دی تھی، سردار اختر مینگل صاحب کو بھی حکومت دی تھی، لیکن اس زمانے میں نہیں نبھایا جا سکا تھا ساتھ میاں صاحب کا۔ ایک چیز آپ بتا دیں، میاں صاحب جب سیاست میں ہیں تو 85 سے ہے، جی تقریباً 85 کا تو اتنا نہیں تھا، 88 سے۔ اب کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 12 سال وہ ہو گئے، 22 سال یہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 40۔ اب یہ 42 سال ہو گئے۔ 42 سال میں میاں صاحب نے حکومت کتنا کی ہے اور سزا کتنی کاٹی ہے، اس چیز کو آپ ذرا ہائیلائٹ کر دیں۔ آپ ان کے تینوں ٹینور حساب کریں 2.5 سال کا، یعنی 42 سال میں یا یہ جیلوں میں رہے یا جلا وطن رہے، اپنا گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اقتدار میں کتنا رہے؟ تو وہ تینوں ٹینور آپ شمار کریں کتنے سال بنتے ہیں؟ 2.5 سال، 5 سال اور 9 سال۔ 9 سال اقتدار میں رہے اور 32 سال اس نے سزا کاٹی۔ موقع تو ملے اس کو۔ شاہ جی ابھی تو لگ رہا ہے موقع ملے گا، اب تو جو جن کی وجہ سے اقتدار میں نہیں رہے ان سے تو اب جب پتہ مل گیا، ہاں جی، آج مجھ سے لکھ لے، اگر میاں صاحب کو ٹھیک ٹھاک موقع مل جائے تو پاکستان میں خوشحالی ہی شاہ خوشحالی۔ جی یہ ٹھیک ٹھاک جو موقع ہے یہ کون لوگ دیتے ہیں یہ بتائیے گا؟ آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، آپ کو تو یہ جواب دینا چاہیے کہ جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک موقع۔ نہیں، میں کہتا ہوں کبھی کبھار آئینی طور پہ بحران آ جاتا ہے۔ آئین نے جو کام تقسیم کیا ہوا ہے، تمام ادارے اس آئین کے تحت کام کریں تو واہ واہ ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا، آپ نے فرمایا کہ جب پارٹیاں زیر اعتاب ہوتی ہیں، جو لیڈرز مشکلات میں ہوتے ہیں، تو عام جو کارکن ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، جیلوں کا سامنا کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جب فصل تیار ہو جاتی ہے، مشکل وقت گزر جاتا ہے تو انوانٹیڈ برڈز آ جاتے ہیں،
جو فصل کو کھانے کے لیے. اب یہ بتائیے گا کہ ایک سوال ہر سیاسی جماعت سے، اور اب یہ سوال پورا پاپولر ہو چکا ہے پورے پاکستان میں، جو بار بار آپ سے کیا جائے گا، کہ 30 سے 40 لوگ ہیں جو کاف لیگ جب حکومت آئی اس میں بھی تھے، پیپلز پارٹی میں بھی تھے، اس کے بعد پی ٹی آئی میں بھی تھے، باپ پارٹی میں بھی تھے. اب شاہ جی آپ لوگوں نے بھی تو ان کو لے لیا ہے، اور 30 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. کوشش زرداری صاحب کر رہے تھے، لے آپ اڑے انہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ الیکٹیبلز دوبارہ آپ کے وزیر بنیں گے، دوبارہ آپ کی پارٹی کو لیڈ کریں گے، تو آپ کا سیاسی کارکن کہاں جائے گا؟ اور جمال شاہ کاکڑ جس نے 10 سال مشکلات اٹھائی ہیں، اور ایک آدمی آج داخل ہو کے سارا بینیفٹ لے جائے گا، اس بارے میں بتائیے گا. اب اس بارے میں کوئی واضح لاہ عمل تو ہونا چاہیے. دیکھو پارٹی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے جو پاپولر پارٹی ہوتی ہے، اور پھر خاص کر مین اسٹریم کی جو پارٹی ہے. یہ ہماری پارٹی پارلیمانی پارٹی ہے، پارلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ اسٹریٹ پاور کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو پچھلے دنوں بھی میں نے کہا تھا کہ اسٹریٹ پاور کے لیے ورکر ماحول بناتا ہے، اور لیکن ورکر یہ بھی حقیقت ہے کہ اکثر ورکر سیٹ نہیں نکال سکتا ہے، لیکن پارٹی کو الیکٹیبل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو مسلم لیگ نون کے پاس الحمدللہ اب اسٹریٹ پاور بھی ہے اور الیکٹیبل بھی بلوچستان میں آئے ہیں. اب اگلا سوال یہ کہ یہ لوگ کبھی کدھر یہ لوگ اگر اس وقت برے تھے تو ابھی اچھا کیسے ہو گئے؟ نہیں. اب جس پارٹی میں وہ شامل ہوئے اس میں اکثریت اچھے لوگوں کی ہے، لیکن اب یہاں ان کی پالیسی تو نہیں ہوگی، پالیسی میاں نواز شریف صاحب کی ہوگی. یہ تو خان صاحب بھی کہتے تھے کہ اگر اوپر ایماندار شخص بیٹھا ہو تو جو ٹیم ہوتی ہے وہ ایمانداری سے چلتی ہے. ان الیکٹیبلز پہ کسی دور میں اگر وہ نہیں چل سکتے، دیکھو اگر وہ مسلم لیگ نون کی جو مسلم لیگ نون کا چہرہ ہے وہ تو اوریجنل لوگوں کا ہوگا، وہ فیس جو کا ہے وہ تو صحیح ہوگا. اب انہوں نے اپنے لیے جگہ بنانا ہے اپنے پرفارمنس سے، اور پالیسی آپ کو دے گا پارٹی لیڈر. اگر وہ اس پالیسی کی تحت چلتے ہیں تو ٹھیک ہے. شاہ جی ان میں سے ہر شخص 5 دفعہ کم از کم وزیر رہ چکا ہے. ان کی پرفارمنس پچھلے 15 سال میں آپ لیکن اس وقت وہ اپنے طور پہ پرفارمنس دے رہے تھے، اس وقت پارٹی کے پالیسی کی تحت دیں گے، پارٹی کی پالیسی کی تحت چل پڑے تو ٹھیک ٹھاک رہے گا. ٹھیک ہے. شاہ جی یہ بتائیے گا کہ عام سیاسی کارکن جو ہے، کیا اس دفعہ جب نون لیگ ٹکٹیں دے گی صوبائی سطح پہ، عام کارکن کو ٹکٹ دیا جائے گا؟ غریب کارکن کو، مڈل کلاس کارکن جو میاں صاحب سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے مشکلات برداشت کرتا ہے، کیا اس کو ٹکٹ ملے گا؟ سب سے پہلے ترجیح یہ بات ہوگی اگر ایسا کارکن ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی. اگر ایسا کارکن نہیں، وہ خود ہمارے کارکن پھر نہیں لے گا کہ بھائی میں سیٹ نہیں جیت سکتا ہوں، یا میرے ساتھ وہ وسائل نہیں ہے، یا میرا اپروچ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد جتنے بھی مسلم لیگ میں ہیں ان کا ماضی بھی جو الیکشن باقاعدہ ہمارے جو پروفارما ہے اس میں ایک ایک سوال لکھا ہوا ہے، اور اس پہ پھر ووٹ بھی دے گی. اپلائی تو سب کر سکتا ہے. ابھی اس دفعہ جتنا رش ہم پہ ہے، آج میں نے کلوز کر دیا، جس میں کافی سارے لوگوں نے صوبائی اسمبلی کے لیے، نیشنل اسمبلی کے لیے بہت سیٹیں کے، لیکن جو لوگوں کے توقعات ہے کیا پارٹی جیت رہی ہے. تو یہ فارم سارا ہم جمع کریں گے اور بمائے ڈراپ کے، اور وہ پھر اس پہ ووٹ بھی دے گی. پھر ایک ایک فارم کا وہ چیک کرے گا کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے، پارٹی میں کب رہا ہے، اور اس کا اسٹرینتھ کیا ہے، سورس کیا ہے. پھر ان سب چیزوں کو آگے لا کر میرٹ پہ پیسے لے کر دیں گے. شاہ جی مسلم لیگ نون کا فطری اتحاد جو رہا ہے بلوچستان میں پشتونخوا میپ سے رہا ہے، ماضی میں بھی ہم مختلف حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ دیکھتے رہے ہیں، پھر دیگر قوم پرستوں سے بھی رہا ہے. اس دفعہ لگ رہا یوں ہے کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ تھے، لیکن لگ رہا ہے کہ تگڑا مقابلہ ہوگا، کیونکہ بہت ساری شخصیات بلوچستان سے پیپلز پارٹی میں بھی جا رہی ہیں. زرداری صاحب بہت خاموش ہیں. تگڑا مقابلہ آپ کو یہاں دکھنے میں ملے گا. تو کیا لگتا ہے آپ کا کولیشن، آپ کا جو کمپرومائز ہے کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ انتخابی اتحاد ہم نے پہلے کبھی نہیں کی. ایک ہوتا ہے کبھی کبھار سیٹ ایڈجسٹمنٹ، وہ الگ چیز ہے. جی. اور اگر میں یہ کہوں ابھی پیپلز پارٹی والا کوئی بیٹا نہیں ہے، پیپلز پارٹی اب مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ایک سندھ تھا، اب سندھ میں بھی ان کے لیے خطرہ بن گیا. نون وہاں پہ بھی گھس رہا ہے. بلوچستان تو انشاءاللہ نون سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے. شمولیتوں کا اتنا رش لگا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹائم نہیں ہوتے کہ کس کو شامل. ابھی 1 تاریخ کو ہم لوگ کم سے کم 2-2.5 ہزار کے قریب لوگ شامل کر رہے ہیں. ابھی میں دعوت دیتا ہوں پروگرام میں آ جائے. دربار عال میں ہیں، اور بھی لوگ ہیں.
سندھ میں تھا وہ نواب شاہ سے لے کے کراچی تک جدھر بھی اندرونی سندھ ہے وہاں پہ جی ڈی اے ہے، جی او اے ہے، مسلم لیگ فنکشنل ان سب کے ساتھ فنکشنل ہے، سب کے ساتھ. تو پیپلز پارٹی اب سندھ کو بچایا پہلے. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے؟ بالکل چل رہی ہے. اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ اب الیکشن نزدیک ہیں، ظاہر ہے مختلف لوگ آپ کی جماعت میں آ رہے ہیں، کیا 2-3 وزیر اعلیٰ بھی کینڈیڈیٹ آپ کی جماعت میں تازہ شامل ہوئے ہیں، یا پرانے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی اس دفعہ کہ جو وزیر اعلیٰ جو ہمارا ہوگا وہ سینئر جو ہمارے ساتھ تھا نہیں، وہ تو مشکل ٹائم؟ جب الیکشن ہوگا ایک دفعہ سارے الیکشن ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر میاں نواز شریف پہ چلا کریں. بہت سارے جائنٹس آپ کی جماعت میں آ رہے ہیں جن آ کی رہا خواہش ہے کہ خواہش وہ کیا کہتے ہیں، ہزاروں خواہش ہے اس لیے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. وہ خواہشوں پہ پارٹی نہیں چلتی ہے. پارٹی ایک دفعہ الیکشن لڑے گی، جب سارے ایم پی ایز آئیں گے تو ان کو سامنے رکھ کر قائد محترم پہ چلا کرے گا. اچھا جی، پریورٹی کیا آپ بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون میں، اور ایک سوال یہ بھی یہاں کی پشتون بلوچوں میں پایا جاتا ہے کہ جو وفاقی جماعتیں ہیں ان کو اتنا ادراک نہیں ہے ہماری سرزمین کا. شکایات رہتی ہیں کہ وفاق ہمیشہ ہم سے ناانصافی کرتا ہے، اور وفاق میں یہی 2 ہی جماعتیں رہی ہیں. کوئٹہ شہر کی حالت آپ کے سامنے ہے، پانی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، انفراسٹرکچر آپ کے سامنے ہے، ٹرانسپورٹ کی صورتحال. آپ کو کم سے کم اس طرح سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مقامی جماعتوں کو ٹچ نہ دوں. وفاق نے تو اربوں روپے ادھر بھیجے ہوئے، اگر ہم نائل ہیں، ہم گراؤنڈ پہ نہیں لا سکتے تو پھر وفاق سے تو وہ جن لوگوں کوئٹہ پہ کچھ آپ کو یاد ہوگا جی، کدھر ہے؟ تو وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی نہیں، جماعت؟ لوگ نہیں، وہ تو وفاق نہیں ہے، یہاں کی پارٹیاں ہوں. پارٹی جن کو پیسے دیے گئے. تو ان کا گلا کس سے؟ پھر گلا اپنے آپ سے کرے. لیکن ابھی جب اچھا ایک کینڈیڈیٹ جس سے گلا ہے. بات سنو. میں نے ایک سیمینار میں یہ بات کہی تھی کہ بے شک جو بھی بلوچستانی ہوگا یہ بات کرے گا کہ وہ پاک سے مایوس ہے، وہ پاک سے گلہ ہے، اور ہم ایسے محرومی کا شکار ہے، لیکن کوئی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جب آپ کمزور بھی ہو، کمزور اس حوالے سے کہ ہماری آبادی کم ہے، کوئی حساب کتاب میں نہیں، اور آپ کرپٹ بھی ہو، اور آپ وعدہ خلاف بھی ہو، اور آپ پارٹیاں بھی بدلتے رہتے ہو، تو 4 عمل ہو گئے. اب ویسے بھی معاشرے میں جب ایک غریب کمزور آدمی ہوتا ہے اس کو لوگ لفٹ نہیں کرتے، اور اگر وہ غریب بھی ہو اور وہ کرپٹ بھی ہو تو کوئی اس کو نزدیک چھوڑے گا. تو لہٰذا بلوچستان کو چاہیے کہ ہم پہلے اپنا اعتماد بحال کریں. آپ کہتے ہیں کرپشن سے ہمیں اعتماد بحال کر دیں. اب وہ باقی پارٹی نواز شریف صاحب ہے. 99 میں جب برا وقت آیا تب باجماعت بلوچستانوں نے اس کو نہیں چھوڑا. یہ بھی تو بلوچستان کے بلوچ اور پشتون تھے یا نہیں تھے؟ 2018 میں جب پھر سخت حالات آیا، پھر راتوں رات ایک پارٹی نہیں بنی وہ پارٹی، یہ بھی تو بلوچستان تھی. یہ ہماری روایت ہے. تو پہلے ہم اپنا روایت صحیح کریں، ہم اپنا حساب کتاب صحیح کریں، پھر جا کے وہ پاک سے ہم بات کریں. پہلے ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں. اصل حقائق یہ ہے. آپ نے مجھے خواہ اس باتوں پہ لگا. اچھا، باپ پارٹی کے آپ اگینسٹ رہے ہیں، آپ کی قیادت، اور اب لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اس باپ پارٹی کے لوگوں سے آپ ملے بھی ہیں، انہیں شمولیت نہیں، وہ ہم سے ملے، ہم نہیں ملے. مطلب یہ وہ پارٹی اپنی جگہ موجود ہے، ان سے اچھے لوگ ہمارے پاس آ گئے چن کے جو اچھے تھے. وہ اچھے لوگ تھے. انہوں جب میاں صاحب واپس آیا ان کو خیال آیا تھا کہ اس ملک کو اب میاں صاحب کے بغیر کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو شاہ جی اب مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں مین اگر پریورٹی بلوچستان کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنے ووٹرز کو، عوام کو، کہ مسلم لیگ نون اس دفعہ کیا مختلف لے کے آ رہی ہے بلوچستان کے لیے، سوائے کہ معافی مانگی جاتی ہے کئی دفعہ؟ نو دیکھو، میاں نواز شریف صاحب نے کبھی معافی نہیں مانگی، اس نے کر کے دکھایا ہے. جیسے پچھلی دفعہ حکومت دی، گورنرشپ دی، پروجیکٹ دیے، سی پیک دیا، روڈوں کا. پھر شہباز شریف صاحب جب آئے تھے باقاعدہ یہاں افتتاح سارے کر دیے. اب جب نواز شریف صاحب آئیں گے انشاءاللہ آئے گا تو پاکستان کا تو اور بات ہے، بلوچستان میں جتنا رکے ہوئے پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، اور یہاں جو بے روزگاریاں ہیں نوجوانوں کی ان کو روزگار ملے گا. اور یہاں کا جو مین سٹی جیسے کوئٹہ اور بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے، جہاں پہ گیس کا مسئلہ ہے، جہاں بجلی کا مسئلہ ہے، جہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، یہ سب ہماری ترجیحات میں شامل ہے. اور میاں نواز شریف کو آپ اس بات سے اندازہ لگائے، سب سے پہلا دورہ اسے کوئٹہ کا رکھا. کیوں رکھا؟ تو بلوچستان سے اس کا لگاؤ ہے، آ رہا ہے. تو انشاءاللہ
نواز شریف کے آنے کے بعد بلوچستان کے انشاءاللہ احساس مرومی میں کمی شروع ہو جائے گی، اور مسائل چونکہ بہت ہے وہ پورا حل کرنے کی کوشش۔ چلیں شاہ جی، ہم امید رکھتے ہیں کہ اس دفعہ پوری انرجی کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ورکر سامنے آئے، ان کے کارکن سامنے آئے، ان کے وزراء سامنے آئے، اور بلوچستان کی ترقی اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں۔ اور آپ سے بھی ہم امید کرتے ہیں جس طرح آپ نے 5 سال ایوان چلایا، اب اگر آپ کو کوئی ذمہ داری صوبائی یا وفاقی طور پہ میں ایک ملتی چیز ہے بتاتا ہوں، تو مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، مجھے عہدے میں رکھے یا اٹھائے، میرا مقصد ہے پارٹی جیتے، پارٹی جیتے، میرا نواز شریف جیتے، میرا تمام سیاست اسی کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے پہلا سوال کیا کہ آپ کو کیوں سخت میں طے پر ہٹایا گیا، ہم پارٹی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ جب پارٹی آئے گی، میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ مسئلے انشاءاللہ شاہ جی مخلوط حکومت تھی، ایکسپیکٹ کریں ہمیشہ کی طرح صوبے بلوچستان میں مخلوط حکومت ہوگی، وہ تو صبح اس طرح ہے، مطلب یہاں مسلم بھی لیگ نون اس دفعہ لیڈ کرے گی، نون لیڈ کرے گی، باقی پارٹیاں ساتھ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام میں دیا اور اتنی خوبصورت گفتگو کی۔ کافی طویل دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے گفتگو کی جائے، لیکن وقت آپ کے پاس بھی کافی محدود ہے، آپ نے کسی اور چینل کی جانب بھی جانا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام سنا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جمال شاہ کاکڑ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود تھے۔ مختلف سوالات ہوئے، ماضی کے حوالے سے بھی، حال کے حوالے سے بھی، اور مستقبل کے حوالے سے بھی۔ جمال شاہ کاکڑ صاحب کافی ہوپ فل ہیں کہ اس دفعہ اگر حکومت آتی ہے وفاقی سطح پہ نون لیگ کی یا صوبائی سطح پہ، تو صوبے اور وفاق کے مسائل بہت حد تک حل ہو جائیں گے اور صوبہ اور ملک ترقی کرے گا۔ اسی امید کے ساتھ جناب پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان تنویر ملک کو انفارمل ٹاک سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔